اچھا ابھی ایک بات آ جاتی کہ وہ جب حضرت معاویہ آئے مدینے میں اور آ کے کہا کہ جناب کہ وہ نا میرے بیٹے یزید کے ہاتھ پر بیعت ہو، جو یہ کر لو وہ کر لو، تو صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے تھے، حضرت عمر کے بیٹے تھے، حضرت علی کی اولاد تھی، اور دیگر جو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے. ان سے بڑی جی بات ہے مسلم شریف میں جو مختلف روایت ہے، جس میں حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر کے پیچھے وہ بھاگے مروان، تو انہوں نے جناب علی حضرت عائشہ نے پھر اندر سے یہ کہا، تو آپس میں مذاکرہ ہوتا رہا. وہ یہی تھا کہ معاویہ کو یہی سمجھاتے رہے سارے کہ بھائی جی حضرت نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر تھے، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان تھے، حضرت عثمان کے بعد حضرت علی تھے. یہ سارے اپنے زمانے میں یکتا تھے، لسانی تھے. جو جلیل القدر ترین تھا، سب سے اعلیٰ و عرفہ تھا منصب میں، منقبت میں، فضائل میں، آداب میں، اسلام میں، نبی علیہ السلام پر دام در میں، سخن قدم بدن قربانیوں میں، آپ کے ساتھ تقوی طہارت میں، عبادت میں، آپ پر اعتماد میں، نبی علیہ السلام پہ جن پر سب سے زیادہ اعتماد تھا، ترتیب سے اسی ترتیب سے خلیفہ بنے. کسی نے اپنی اولاد کو خلیفہ، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بیٹے عبدالرحمن کو یا کسی اور کو نہیں بنایا. اس طرح حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو نہیں بتایا، حضرت عثمان نے اپنے بیٹے سعید کو نہیں بنایا، حضرت علی نے اپنے بیٹے حسن حسین کو نہیں بنایا. تو معاویہ نے اپنے بیٹے اس کو کیوں بنایا، یزید کو؟ تو ہم یہی کہتے ہیں اہل سنت، جب اس وقت بنایا اس کے حالات اتنے برے نہیں تھے، صرف اتنے ہی صحابہ کرام کو اختلاف تھا کہ جو طریقہ تر آ رہا ہے کہ اعلیٰ و عرفہ افضل ترین اہل ترین بندے کو لگایا جاتا ہے. تو ان تمام کو چھوڑ کر، جبکہ صحابہ کرام زندہ ہیں، صحابہ کرام کو چھوڑ کر ایک تابعی کو جو تابعی بھی نہیں ہیں، جو بعد میں جس کا پتہ چلتا ہے ایمان بھی خراب ہے، بد عمل ہے، بد کردار ہے، بد گفتار ہے، لعنتی ملعون ہے، تو اس کو کیوں بنایا گیا؟ آپ اس کو کیوں بنا رہے ہیں؟ جبکہ حضرت معاویہ کو جس وقت یہ بحث ہو رہی ہے، کسی نے ایسا نہیں کہا کہ یزید لعنتی ہے، پلید ہے، خبیث ہے، زانی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، بے نمازی ہے، جوئے باز ہے، شراب نوش فروش ہے. ایسا کوئی الزام نہیں، صرف اتنا تھا کہ یہ تابعی ہے، صحابی کی اولاد ہے، جبکہ جلیل القدر صحابہ کرام موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے اس کی کیا حیثیت ہے. تو اس بارے میں تین چیزیں سمجھ. حضرت امیر معاویہ نے اس کو اپنا نائب نہیں بنایا، پہلی بات کی ہے. دوسری بات جو کی جاتی ہے کہ حضرت معاویہ سے شرائط طے ہوئی تھی حضرت حسن کی، تو حضرت حسن کی شرائط آپ کی زندگی تک طے تھی. جب حضرت حسن ہی فوت ہو گئے، کیونکہ حضرت حسن جب حضرت معاویہ نہیں ہوتے، حضرت معاویہ نہیں تھے، تو صحابہ میں سب سے سینئر ترین حضرت حسن تھے. عبداللہ ابن عمر تھے لیکن وہ اس دوڑ میں شریک نہیں ہونا چاہتے تھے، خلافت کی، امارت کی، کسی طور پہ وہ کسی عہدے کے خواہاں نہیں تھے، خواہش مند نہیں تھے حضرت عبداللہ ابن عمر. اور دیگر جو صحابہ کرام تھے وہ بھی اس طرح تھے، حضرت ابو ہریرہ ٹائپ، تو وہ کسی عہدے کے طلبگار اور خواہش مند. تو جو مقابلہ تھا وہ حضرت معاویہ کے بعد اوپن چھوڑ کے جانا تھا آپ نے، اور ظاہر بات ہے حضرت حسن ہوتے تو وہ لے لیتے. اب حضرت حسین کے بارے میں آپ کا کوئی شرط نہیں تھی. جو شرط تھی وہ ایک یہ تھی کہ تمام جو جوائز پیسے اہل بیت کو دیے جاتے تھے وہ دیے جائیں گے. حضرت معاویہ دیتے رہے، میں بتا چکا ہوں 20 سال تک دیتے رہے. دوسری شرط یہ تھی کہ اوپن حالات چھوڑ کے جائیں گے، ہم خود بعد میں شورا یا جو اہل حل و عقد ہے، ذمہ دار لوگ ہیں، وہ خود اپنا خلیفہ نائب مقرر کریں گے. تیسری یہ تھی کہ کسی بھی قسم کی جو شریک ہوئے جب جتنی بھی جنگوں میں لوگ دونوں طرف سے، کسی کو بھی سزا نہیں دی جائے گی. حضرت امیر معاویہ تینوں شرائط پہ احسن طریقے سے بالکل قائم دائم رہے، مکمل قائم رہے. اور جب حضرت حسن ابھی زندہ تھے، حضرت حسن فوت ہو رہے ہیں 51 ہجری میں، 49 ہجری میں، 49 ہجری میں، جب حضرت معاویہ پہ اہل شام نے دباؤ ڈالا کہ آپ خلیفہ بنائیں اس کو، اپنے بعد نامزد کریں اسے یزید کو، حضرت امیر معاویہ نے واضح طور پہ کہا کہ میرا معاہدہ ہے حسن سے، میں اوپن چھوڑ کے جاؤں گا، میں نے اپنے بعد کسی کو اپنے بیٹے بٹوں کو مقرر نہیں کرنا. لیکن اہل شام نے یہ کہا کہ اگر آپ نہیں مقرر کریں گے ہم اپنے خود مقرر کر لیں گے. لیکن جب 51 ہجری میں حضرت حسن فوت ہو گئے تو ان کے ساتھ معاہدہ تھا، شرائط تھی. دیکھو نا، جب مدعی یا مدعا علیہ میں سے کوئی بھی فوت ہو جاتا تو معاہدہ ختم ہو جاتا ہے. معاہدہ حضرت حسن تھے تھا، حضرت حسن ہی نہیں رہے. اب رہ گئی بات کہ حضرت حسن سے تو ٹھیک تھا،
لیکن یہ تو شرط تھی نا کہ اوپن چھوڑ کے جائیں گے. جیسے یہ تھی کہ اہل بیت کو تمام معاملات پیسے دیے جائیں گے. یہ بھی شرط تھی کہ جناب کسی کو بھی جنگی جرائم کے تحت سزا نہیں دی جائے گی. تو کیا جب حضرت حسن فوت ہو گئے تو جنگی جرائم کے تحت سزا بھی دینی شروع ہو گئے. جوائز اور جو تحفے تحائف دیتے اللہ رسول پر کو دیے جاتے تھے وہ بند ہو گئے. تو جب وہ بند نہیں ہوتے تو یزید کو پھر اپنا نائب کو مقرر کیا. تو پھر یہ عرض کر دیا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے نائب مقرر نہیں کیا. 51 ہجری میں جب فوت ہو گئے حضرت حسن تو ان کے لوگوں نے اہل شام نے حضرت امیر معاویہ کے خلاف ورزی کرتے ہوئے کہ ٹھیک ہے آپ نہ مقرر کریں, آپ نے شرائط طے کی تھی حضرت حسن سے, ہم مقرر کر دیتے ہیں. ہم پہلی بیعت وہ حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں حضرت حسن کی وفات کے بعد اہل شام نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی. حضرت امیر معاویہ بھی زندہ تھے, ابھی موجود تھے, اور وہ یہی کہتے تھے کہ ہم امیر معاویہ آپ کے بعد یزید کے علاوہ کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے. اور یہ تجربہ چونکہ حضرت امیر معاویہ پہلے دیکھ چکے تھے, جب حضرت علی خلیفہ بنے, حضرت حسن خلیفہ بنے, تو اہل شام حضرت معاویہ کے ہاتھ سے نہیں چھوٹے, حضرت معاویہ کا ساتھ انہوں نے نہیں چھوڑا. حتیٰ کہ مسلمانوں میں جنگیں ہوئیں, جنگ صفین, لاکھوں مسلمان شہید ہوئے, کئی سال تباہ ہوئے, مسلمانوں کی ترقی کے رکے رہے. تو وہ تجربے کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ نے پھر صحابہ کرام کو مدینے آ کے منانے کی کوشش کی کہ دیکھو میری کوئی رائے نہیں ہے, میں اس شرائط پر قائم ہوں بھی, حالانکہ حضرت حسن فوت ہو گئے ہیں, لیکن میں اوپن ہی رکھنا چاہتا ہوں. لیکن اب اہل شام اس پر رضامند نہیں, اہل شام یزید کے علاوہ کسی کو ماننے کے لیے تیار ہے. اب انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے حضرت حسین میرے بیٹے سے 1000 گنا زیادہ افضل, کیونکہ وہ صحابی ہے, وہ صحابی نہیں ہے. اور عبداللہ ابن عمر صحابی ہیں, عبدالرحمن ابی بکر صحابی ہیں, اور جو بے شمار عبداللہ ابن زبیر وغیرہ وہ صحابی ہیں, صحابی کی اولاد ہیں. میرا بیٹا ان کے مقابلے میں کوئی درجہ نہیں رکھتا, جیسے میں علی کے مقابلے میں کوئی درجہ, کوئی حیثیت, کوئی مقام, کوئی مرتبہ, کوئی مقابلہ, کوئی موازنہ میرا نہیں تھا. میرے بیٹے کا بھی کوئی موازنہ نہیں, لیکن اہل شام اس کو ہی میرے بعد نائب میرا دیکھنا چاہتے ہیں. امیر شام, امیر مدینہ, امیر کوفہ, امیر حجاز, امیر بصرہ, وہ میرے بیٹے یزید کو ہی. اور جتنا کہ میں جانتا ہوں میرے بیٹے یزید میں ٹھیک ہے وہ مرتبے میں, مقام میں, فضیلت میں, تقوی میں, طہارت میں, عبادت میں صحابیوں کے خاک پا بھی نہیں, مگر انتظامی جو معاملات ہیں, خلافتی معاملات, امور سلطنت, اس کے بارے میں اس سے ذہین, اس سے تجربہ کار کوئی نہیں ہے, یہ میں جانتا ہوں. اب اس پہ بھی صحابہ کرام ایگری نہیں ہوئے, تو وہ اسی طرح اس معاملے کو صحابہ سے اوپن چھوڑ کر چلے گئے. لیکن حضرت معاویہ نے اپنے بعد جب اہل شام نے یہ کہہ دیا کہ ہم, آپ بنائیں نہ بنائیں, ہم نے بنا لیا, تو اس معاملے کو حضرت معاویہ اوپن یا مجبوراً قبول کر کے فوت ہوئے. حضرت معاویہ نے قطعاً حضرت عائشہ کو پھر مجبور نہیں کیا کہ آپ بیعت ہو میرے بیٹے کی. یہ بالکل حضرت معاویہ کی زندگی میں حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر, محمد بن ابی بکر, یہ عبد الرحمن بن ابی بکر, حضرت حسین, اور دیگر جو صحابہ کرام موجود تھے, کوئی بھی عبداللہ بن زبیر وغیرہ, کوئی حضرت معاویہ کی بات پر ایگری, خود حضرت عائشہ نہیں ہوئی, ام سلمہ نہیں ہوئی, کوئی بھی نہیں ہوا. تو حضرت امیر معاویہ ایسے ہی واپس گئے ہیں. پھر جس وقت حضرت امیر معاویہ فوت ہو گئے تو آپ شام کی حد تک بنا گئے. اس کے علاوہ جب تھا بعد میں پھر ان کو بنانے کی کوشش کی گئی. بنانے میں پھر یہ جو تھے عبداللہ ابن زبیر نے مخالفت شروع کر دی, وہ اپنے مکے میں جا کے انہوں نے بیعت لی. اور یہ جو تھے حضرت حسین, یہ بھی کوفے میں ادھر ادھر لوگوں سے خط و خطابت میں لنک میں تھے, یہ بھی اپنا جو ہے حلقہ حباب جوڑ رہے تھے, اپنے ماتحت کر رہے تھے, اور ان کے ساتھ مل کر یہ خلافت امارت کرنا چاہتے تھے. تو حضرت یہ اپنی, اب جس طرح حضرت علی کی پھر لڑائی ہوئی حضرت معاویہ سے, حضرت معاویہ شام میں مقرر رہے از خود زبردستی. حضرت علی جو خلیفہ تھے, خلیفہ راشد تھے, انہوں نے پھر ان کو سمجھایا کہ یا تو بیعت کرو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر اسی طرح یزید پلید نے پھر عبداللہ بن زبیر اور دیگر جو حضرت حسین تھے ان کے ساتھ لڑائی کی, جنگ کی. اس کی جو فوج تھی اس نے جنگ کی اور ان کو منانے کی کوشش کی کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ, جبکہ یزید کے ہاتھ پر یہ بیعت ہونے کے لیے تیار نہیں تھے. اس طرح یہ شہید ہوئے, جبکہ یزید اس پر بالکل ناحق تھا.
جب یزید کے ہاتھ پر یہ بیعت نہیں ہونا چاہتے تھے اور یہ سینئر تھے، یہ ان سے مرتبے میں 1000 گنا ارب گنا زیادہ تھے، تقوی طہارت میں اعلیٰ تھے، پھر صحابی تھے، وہ تو صحابی نہیں تھا، وہ تو پلید بےمان اور شراب نوش فروش پلید اور خبیث رذیل ذلیل تھا، تو اس کے مقابلے میں وہ صحابی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ نہیں اس نے پایا، نبی پاک سے ساتھ ملا نہیں ہے، نبی پاک کی صحبت نہیں پائی، تو ان لوگوں سے کیسے مقابلہ کر سکتا ہے جو اعلی رسول ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت یافتہ ہوں، تربیت یافتہ ہوں، تقوی طہارت کے علم اور مینار ہوں، نشانی ہوں، پیکر ہوں تقوی طہارت کے، ان کا مقابلہ اس کو کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو خود ہی دستبردار ہو جانا چاہیے تھا، جیسے حضرت حسن دستبردار ہوئے تھے۔ تو اب یہ جو کہا جاتا ہے حضرت امیر معاویہ نے آپ اپنا جانشین مقرر کیا، ایسا نہیں ہے، اہل شام نے کیا تھا، اہل شام نے کیا تھا۔ اب اسی کو دیکھ لیں، بخاری شریف میں جلد ہے یہ بخاری شریف کی صفحہ نمبر ہے 1069، بخاری شریف 1069۔ حالانکہ یہ جو ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت معاویہ سے ضد کر رہے ہیں کہ ہم بیعت نہیں کریں گے، ہم بیعت نہیں کریں گے، یہ ان حضرت حسین کے ساتھ ہیں، عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ ہیں، عبد الرحمن ابن ابی بکر کے ساتھ ہیں، لیکن جب وہ فوت ہو جاتے ہیں حضرت معاویہ تو یہ بیعت کر لیتے ہیں، اپنے بیٹوں سے بھی بیعت کرا دیتے ہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ٹھیک ہو گئی، اور اس کو بھیجتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے آپ کو اپنا بیعت کر لی ہے۔ بلکہ اس کو چھوڑیں، بعد میں بخاری شریف میں جو حوالت ہے اس میں ان عبداللہ ابن دینار قال لما بايع الناس عبد الملك كتب عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ الى عبد الله عبد الملك امیر المؤمنین انی اقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك امیر المؤمنین على سنت اللہ و سنت رسول اللہ فيما استطعت وان بنی قد اقروا بذلك۔ یہ لیٹر لکھا، خط لکھا عبداللہ ابن عمر نے یزید کو، نہیں صرف عبد الملک بن مروان کو، جو بعد میں کافی بعد میں جو آیا، اس کو لکھا آپ نے کہ یہ میرا لیٹر ہے اور میں طاعت و فرما برداری کا اقرار کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اللہ رسول کی، اللہ کے طریقے کے مطابق، اللہ رسول کی سنت اور شریعت کتاب و سنت کے مطابق جو ہمیں، جب تک کہ کتاب و سنت کی دعوت اور اس کے حکم پر قائم رہیں گے، میں اس وقت تک ان کا تابع دار ہوں، فرما بردار ہوں، اور میرے بیٹے بھی اس کا اقرار اور اس کا اعتراف کر رہے ہیں، یہ معاہدہ، یہ جو بیعت کر رہے ہیں، اس بیعت کا اقرار اور اعتراف کر رہے ہیں، لہٰذا ہم بیعت پر قائم ہیں۔ یہ عبداللہ ابن عمر، تو جب وہ دستبردار ہو گئے اور اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، تفرقے کو مٹانے کے لیے، لیکن یہ دوسرے حضرات نہیں ہوئے، تو یہ نہیں کہ حضرت، اور دوسری بات جو بات میں نے شروع کی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بیٹے کو نہیں بنایا، حضرت عمر نے اپنے بیٹے، حضرت عثمان نے اپنے، حضرت علی نے اپنے بیٹے کو نہیں بنایا، تو اس میں بیٹے کی بات نہیں ہے۔ جو بخاری شریف نے نا حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہی ہے، بخاری شریف ہے صفحہ نمبر 173، ٹھیک ہے، قال قیل لعمر، حضرت عمر سے کہا کہ الا تستخلف، کیا آپ اپنا نائب نہیں بناتے؟ قال ان استخلف قد استخلف من هو خیر منی، اگر میں اپنا نائب بناؤں تو میرے سے جو بہتر تھے انہوں نے اپنا نائب بنایا، وہ کون تھے؟ ابو بکر۔ ابو بکر نے کس کو نائب بنایا؟ عمر کو۔ تو اصل ہوتا ہے جانشین بنانا نہ بنانا، وہ گھر میں سے ہو باہر سے ہو، جانشین بنانا نہ بنانے کا اختیار خلیفہ کو ہوتا ہے۔ اب آیا وہ گھر سے بنائے یا باہر سے، دونوں طرف سے اس کو اختیار ہوتا ہے، گھر سے بنائے چاہے باہر سے، مگر شرط یہ ہوتی ہے جس کو بنائے وہ سب سے اعلیٰ ہو، معیاری ہو، تقوی طہارت اور زہد و تقوی کا امام ہو، اور سب میں فضیلت رکھتا ہو ہر لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے یہ بتایا گیا کہ انہوں نے خلیفہ بنایا اپنا جانشین حضرت ابوبکر صدیق نے، لیکن یہی بات پھر صحابہ کرام کہتے ہیں ٹھیک ہے حضرت ابوبکر صدیق نے بنایا اپنا جانشین عمر کو، تو عمر کا مقابل تھا عمر کے وقت، لیکن یزید تو نہ صحابی ہے نہ کسی کے پائے گا، اور فرمایا حضرت عمر نے بھائی نہ ترک، اگر نہ میں خلیفہ نہ بناؤں، اپنا جانشین نہ بناؤں، ایسی فوت ہو جاؤں، فقط ترک من ہوا خیر منی، تو تم یہ کام نہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ جانشین نامزد نہیں کیا۔ کچھ علامات بتائیں ضرور، کچھ حضرت علی کے بارے میں بتا دی، کچھ حضرت عمر کے بارے میں، حضرت نبی ابو بکر کے بارے میں، پھر صحابہ کرام نے خود سلیکٹ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جانشین اور خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کو، تو کہا اگر میں خلیفہ اپنا بنا دوں تو یہ میری یہ کام
پیروی ہوگی حضرت ابوبکر صدیق کی، کیونکہ انہوں نے اپنا جانشین مجھے بنایا، اور اگر میں نہ بناؤں اپنا جانشین تو یہ میں پیروی کروں گا نبی پاک کی، کیونکہ انہوں نے اپنا بات کسی کو نامزد نہیں کیا۔ تو فاسنا والے ٹھیک ہوگی بات۔ صحابہ کرام نے حضرت عمر کی بڑی تعریف کی اس بات پر، اس اصول کی۔ تو یہ دیکھیں اس میں یہ کہا کہ اپنا جانشین مقرر کر سکتا ہے، تو حضرت امیر معاویہ نے بھی یہی کہا کہ میں اپنا جانشین مقرر ایسے ہی کر سکتا ہوں جیسے حضرت عمر نے کیا۔ تو صحابہ کرام پھر ان کو دیوالی ہو گئے، بھائی حضرت عمر نے تو جس کو کیا حضرت ابوبکر صدیق نے، تو حضرت عمر کا ثانی کوئی نہیں تھا، حضرت عمر کا مقابل کوئی نہیں تھا، حضرت عمر کے پائے کا کوئی بندہ تقوی طہارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قابل اعتماد ساتھی ہونے میں، آپ جنگ کرنے میں، اسلام میں، تقوی میں، طہارت میں، عبادت میں، دامے در میں سونے، قدمے بدنے، قربانیوں میں آپ کا ثانی کوئی نہیں تھا۔ یزید پلید ہے، وہ تو صحابی بھی نہیں ہے، تو وہ صحابہ کا جلیل القدر صحابہ کرام کا، جنتی صحابہ کرام کا کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ اختلاف تھا، یہ میں نے بتا دیا، ٹھیک ہوگی۔